الاسراء والمعراج، جس کو آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پبلک میں ویسے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ اصلاً ہے الاسراء والمعراج، نبی الاسلام کا الاسراء رات کا سفر، والمعراج اور آسمانوں کا سفر، یہ دو چیزیں ہیں، مل کے یہ معجزہ بنتا ہے۔ الاسراء ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد ایلیا یروشلم، اور المعراج ہے یروشلم سے ساتوں آسمانوں کا سفر، الٹیمیٹلی سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ سفر اینڈ ہوا۔ اس کے اوپر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے بالکل جھوٹ کہانی ہے، اینڈ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جا سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی میں آج بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا۔ تو یہ الاسراء والمعراج کا معجزہ، اس کی کوئی تاریخ رپورٹ نہیں ہوئی ہے جو 27 رجب کو مناتے ہیں، چونکہ اب پبلک میں مشہور ہے اس لیے میں رجب کے مہینے میں آج 21 رجب 1447 ہجری میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں بمطابق 11 جنوری 2026، چونکہ آج کل یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ویسے اس کی کوئی تاریخ رپورٹ نہیں ہوئی، سال بھی اس کا کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہوا، یہ ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور واقعہ طائف جو ہوا ہے، نبی الاسلام کو تکلیف اٹھانی پڑی سفر طائف میں، اس کے بعد کا واقعہ، آپ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ آپ کے ساتھ کیا الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے یہ معجزہ تھا تو یہ جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی تھا۔ اگر صرف یہ خواب کا ایکسپیرینس ہوتا پھر کافر بھی مان لیتے ہیں۔ کافروں نے انکار ہی اس لیے کیا کہ نبی الاسلام نے اس کا فزیکل دعویٰ کیا تھا۔ اس حوالے سے جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا قول پیش کیا جاتا ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، وہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں، اصول محدثین پہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ نبی الاسلام کو خواب میں معراج ہوئی۔ اگر ان روایتوں کو کسی نے صحیح ماننا ہے تو وہ خواب والی معراجیں تو بخاری مسلم میں بھی ثابت ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کئی دفعہ خواب میں کئی مناظر دکھائے گئے ہیں، ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی ہے۔ لیکن یہ الاسراء والمعراج، آپ کے رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر، یہ قرآن پاک میں بھی رپورٹ ہوا اور صحیح الاسناد احادیث کے اندر بھی رپورٹ ہوا۔ یہ فزیکل آپ کا جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے، صرف روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ نبی الاسلام کا یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے، اور ظاہر ہے یہ معجزہ ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے۔ سائنٹیفکلی آپ اسے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، اور نہ اسے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ جوڑ کے کوئی رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں، بالکل یہ غلط ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو عہد لیا تھا ان کی روحوں سے، اس کا ذکر کیا کہ میں جب کبھی بھی تمہیں نبوت اور حکمت دے کر بھیجوں اور پھر تمہاری موجودگی میں کوئی اور اللہ کا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اور پھر اتنا گاڑا فتویٰ آیا کہ اگر کوئی اس عہد سے پھرے گا تو اس کے لیے یہ وعید کا معاملہ ہوگا۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ چیز انبیاء کرام سے عہد کے طور پر لے لی تھی۔ اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، کیونکہ دونوں ایک زمانے میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، آپ خود آخری پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آپ کی وجہ سے یروشلم میں مسجد ایلیا بیت المقدس میں اکٹھا فرمایا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے شب معراج کی رات آپ نے سب کی امامت فرمائی، اسی وجہ سے ہم آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ اور اس عہد کی اس اعتبار سے تکمیل بھی ہوگی کہ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آپ کی تصدیق کر دی۔ الاسراء یعنی رات کا سفر اور المعراج یعنی آسمانوں کا سفر، یہ دونوں قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ الاسراء کے نام کے اوپر تو سورت ہے، سورت الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ 15 نمبر پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اقصی دور کی مسجد کی طرف، تاکہ وہ اپنے بندے خاص کو وہ نشانیاں دکھائے جو اس کی قدرت کی خاص نشانی ہے، وہ نبی اسلام نے آبزرو کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آج ڈسکس بھی کریں گے۔ یہ رات کا سفر سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں رپورٹ ہوا، اور ہوا اپنے بندے خاص کو، بندے خاص کو روحانی طور پر نہیں، روحانی پلس جسمانی طور پہ، ورنہ تو ہوتا کہ اپنے بندے کو خواب دکھائی، یہ نہیں آیا، بندے کو سیر کروائی، تو ظاہر فزیکل سیر ہے۔ المعراج یعنی آسمانوں کا ذکر،
وہ سورۃ النجم میں آیا جس کا کلائمیکس ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل سے بعد میں ڈسکشن کرتا ہوں. صحیح بخاری میں کم از کم 3 احادیث ہیں جو تفصیلاً واقعہ معراج کو بیان کرتی ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3887 اس پہ تو ہیڈنگ امام بخاری نے باندھی ہے واقعہ معراج کی. 3207 اور 7515 یہ تفصیلاً ہے. اور مسلم شریف کے اندر 37 احادیث ہیں 411 سے لے کر 447 تک. مشکات المصابیح کے اندر بھی ایک چیپٹر ہے معراج کا 5862 سے 5867 تک. اور اس کے جو باقی ٹاپکس ہیں وہ الگ سے چیپٹرز ہیں. دیدار الہی کا چیپٹر الگ سے ہے, معجزات کا چیپٹر الگ سے ہے. اور حافظ ابن کثیر نے جو تفسیر ابن کثیر لکھی ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل کی سٹارٹ کی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری حدیثیں آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. یہ میں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو پڑھنے سے شغف رکھتے ہیں کہ وہ تفصیلاً ان چیزوں کو وہاں سے پڑھ لیں. باقی اس پہ اجماع امت ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے. جن لوگوں کو اس معاملے میں وہم لاحق ہوا ہے وہ اجماع امت سے ہٹ کے ہیں. خواب والی معراج الگ سے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے کئی مواقع کے اوپر. نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی. اس کے ثبوت میں قرآن حکیم سے ایک آیت پیش کرتے ہیں جو لوگ اسے خواب ڈکلیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ یہ اے نبی علیہ السلام جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا تھا تو اس کو ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا. تو کہتے ہیں جی رؤیا جو ہے وہ خواب کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بنی اسرائیل میں سے خواب ڈکلیئر کیا. رؤیا صرف خواب دیکھنے کو رؤیا نہیں بولا جاتا, آنکھوں کے نظارے کو بھی رؤیا بولا جاتا ہے. اسی آیت کو ہیڈنگ بنایا ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں. اور کم از کم 3 جگہ امام بخاری ابن عباس کا قول لے کر آئے ہیں. وہ یہی آیت پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ منظر دیکھا شب معراج وہ اپنے سر کی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا, خواب میں نہیں دیکھا تھا. لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں انہوں نے اس آیت کی تشریح خود بیان کر دی. ویسے بھی لاجیکلی خواب کا معاملہ ہوتا تو مشرکین عرب کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا. خواب میں تو ہم بھی وہ کچھ دیکھتے ہیں بعض اوقات جو عام زندگی میں پاسبل نہیں ہے. یہ ہے ہی ایک فزیکل ایکسپیرینس تھا, اس لیے انہوں نے مذاق اڑایا. جس کے ثبوت میں وہ مشہور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب واقعہ معراج ہوا تو کئی مسلمان مرتد ہو گئے جو کمزور ایمان والے تھے نا. وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا, بس کوئی بہانہ ملے تو وہ سائڈ پہ ہو گئے. اسی موقع پر چند مشرکین حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو آج تمہارے ساتھی نے کیا بات کر دی ہے کہ وہ راتوں رات 40 دن کی مسافت پہ گیا اور رات کو واپس بھی آ گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر. تو سیدنا ابوبکر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف پہلی کے طور پر پوچھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی ایک شخص ایک رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس آ جائے تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ تو ناممکنات میں سے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا پیغمبر یہ دعویٰ کرتا ہے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اگر میرے پیغمبر یہ بات کر رہے ہیں نا تو یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے. میں تو اس سے بڑا دعویٰ مانتا ہوں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے وہی لے کر. میں نے وہ فرشتہ نہیں دیکھا ہوا تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. یہ دعویٰ تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے پر. یعنی اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا یہ بڑا دعویٰ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ایک رات میں 40 دن کا سفر کر کے واپس آ گیا. تو سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اسی تصدیق کی وجہ سے پھر حضرت ابوبکر کا لقب پڑ گیا صدیق, یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والا, سچا انسان. تو یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ یہ معاملہ خواب کا نہیں تھا. اگر آپ اسے خواب مانیں گے پھر حضرت ابوبکر صدیق کا جو صدیق والا لقب ہے وہ بھی آپ فارغ کریں گے. یہ تو جڑا ہی اس کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک فزیکل واقعہ جس کا کافروں نے مذاق اڑایا. خواب کا تو کوئی مذاق نہیں اڑاتا. خواب میں تو آپ نے بھی کئی بار اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا, بڑا تیز بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا, کئی ایک ایسے منظر دیکھے ہوں گے. کئی لوگ تو راتوں رات پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں خواب کے اندر. تو اس طرح کے بہت مناظر لوگ دیکھتے ہیں. لیکن یہ فزیکل واقعہ تھا, اسی وجہ سے
کافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے تصدیق کر کے صدیق لقب حاصل کیا اور کئی لوگ اس وقت مرتد بھی ہو گئے. علمی پوائنٹ نمبر 3 جو سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا تاکہ آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب وہ نشانیاں بہت زیادہ ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. میں وہ ساری انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں کور کروں گا، لیکن یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں واقعہ معراج والی، میں یہ چاہ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناؤں. اس کا ٹیسٹ بھی اسی صورت میں ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں تاکہ آپ کو اس حوالے سے ہر چیز کلیئر ہو جائے. صحیح بخاری میں تفصیلاً 3 موقع کے اوپر یہ حدیث آئی ہے، 3887 3207 اور 7515. اور صحیح مسلم میں تو میں نے بتایا 37 احادیث ہے، 411 سے لے کر 447 تک. یہ متفقن علیہ حدیث ہے سیدنا انس بن مالک سے. ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وہ روایت کرتے ہیں سیدنا مالک بن صعصع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے متعلق انہیں بتایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، وہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے خانہ کعبہ کا، چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی. اور بعض روایتوں میں آیا کہ ہجر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر میرے پاس ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا، میرے دل کو دھویا گیا اور پھر اسے بھر دیا گیا، پھر اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر میرے دل کو آب زمزم سے بھی دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا. یہ دوسری روایت میں آیا ہے، وہ امام بخاری نے سب کچھ ایک جگہ جمع کر دیا. مشکات میں بھی یہ روایت آئی ہے. اچھا، یہ جو ایکسپیرینس ہے نبی علیہ السلام خود آبزرو کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہ ہارٹ سرجری ایک بندے کی ہو رہی ہو وہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس کا سینہ چاک کیا گیا، دل باہر نکال لیا، اس کو زمزم میں دھویا گیا. اور تشت جو ہے وہ دیکھیں، تشت آیا آسمانوں سے لیکن دھویا زمزم میں گیا. یہ زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پانی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک دوبارہ سے سی دیا گیا. اور یہ واقعہ آپ کے ساتھ شق الصدر والا یہ 3 موقع پہ ہوا ہے. 12 سال کی عمر میں بھی ہوا، وہ بھی صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، جب آپ کے جو رضائی بہن بھائی تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا اور دل کو دھویا تھا. اب یہ انبیاء ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی معجزانہ معاملہ ہے. یہ فزیکل وہ والا نہیں ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگرچہ ان کے ساتھ فزیکل ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق جڑا ہوا ہے. عام آدمی کے ساتھ ہو تو دل باہر نکالتے ہی بندہ فارغ ہو جائے گا. جس بندے کا دل نکالا گیا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ سارا ایکسپیرینس دیکھ رہا ہے اور اسے تکلیف بھی نہیں ہو رہی اس کی، ورنہ نبی علیہ السلام ذکر کرتے کہ میں بڑی تکلیف سے گزرا ہوں. یہ سب کچھ مرزانہ طور پر ہو رہا تھا. پھر خچر سے چھوٹی اور گدے سے بڑی سفید رنگ کی براق نامی ایک سواری میرے پاس لائی گئی. اس کی نظر جہاں تک پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتھ لے کر چلے حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبرائیل. پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا. پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. جبرائیل نے مجھے بتایا یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کریں. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. یہ ایٹیکیٹس بھی سکھائے جا رہے ہیں امت کو پیغمبر کے ذریعے. ظاہر ہے پیغمبر نے تو یہ کرنا تھا لیکن نبی علیہ السلام چونکہ ایک بڑے ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. جو حضرت جبرائیل ان کو کہہ رہے تھے وہ کچھ کرتے جا رہے تھے. سلام کا جواب ملا حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر انہوں نے فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید. پھر جبرائیل مجھے اوپر لے کر گئے حتیٰ کہ وہ دوسرے آسمان پر پہنچے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پوچھا گیا کون؟ انہوں نے فرمایا جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد. پوچھا گیا کہ ان کی طرف سے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. یعنی وہی بات ریپیٹ ہوئی کہ یہ مہمان بن کر آئے، خود نہیں آئے. خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں خالہ زاد ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام نے ذکر کیا. حضرت یحییٰ نے تصدیق کی تھی عیسیٰ ابن مریم کی. سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، جان دا بیپٹسٹ کرسچنز کے ہاں انہیں کہا جاتا ہے، اور کرسچنز کے ہاں آخری پیغمبر یہی ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو تو پیغمبر نہیں مانتے، وہ تو گاڈ مانتے ہیں ان کو. اور یحییٰ بن زکریا کے بعد جس نے بھی دعوی پیغمبری کیا
اس کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اور یہی وہ چیز تھی جو میں بیان کر رہا تھا, تو انہوں نے پکڑ کے ایک فتویٰ بنا دیا, ایک پیورلی دینی مسئلہ. خیر وہ انشاءاللہ تعالی یہ سب جوڈیسی معاملہ حل ہو جائے تو پھر میں مزید نظراتی کونسل کی کلاس لوں گا انشاءاللہ. ان کا علمی لیول تو پتہ چل چکا ہے. اچھا جی, اسی طریقے سے تیسرے آسمان کے اوپر بھی وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا, پوچھا گیا, بتایا گیا, اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے تیسرے آسمان کے اوپر جب دروازہ کھولا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو آپ علیہ السلام کو کہا کہ یوسف کو سلام کریں, تو سلام کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید. بیٹے کا ورڈ صرف حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کیا, باقی سب نے کہا ہے بھائی اور نبی. پھر چوتھے آسمان کا ذکر ہوا, اس میں بھی یہ الفاظ ریپیٹ ہیں, اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی سیدنا ہارون علیہ السلام سے, اور چھٹے آسمان کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے. یہ میں ٹائم بچانے کے لیے وہ سارے الفاظ جو ہے ریپیٹ نہیں کر رہا, کیونکہ وہ الفاظ سیم ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید. جب میں ان سے آگے بڑھا یعنی ساتویں آسمان کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا, اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام خود صاحب امت ہیں, 12 لاکھ کا تو لشکر لے کے نکلے ہیں, لیکن یہ امت جو ہے آج دیکھ لیں ماشاءاللہ 2.25 ارب کے قریب مسلمان. اتنی بڑی تعداد تو کسی اور پیغمبر نے سوچی بھی نہیں تھی, ختم نبوت کی برکت سے, قرآن کی برکت سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آپ سمجھ لیں رشک ہوا, اس کو ہم جیلسی نہیں بولیں گے, رشک ہوا نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر کہ یہ بعد میں آئے اور اتنے زیادہ ان کے فالوور جنت میں جائیں گے. وہ میں نے بتایا نا بخاری مسلم میں ہے کہ جنتیوں کا نصف جو ہے وہ اس امت سے ہوگا. پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کی, تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. اب یہ ایس او پی فالو ہو رہا ہے, یہ نہ سمجھے کہ ان کو نہیں پتا, سب کو پتا تھا, لیکن ایس او پی یہی ہے. آپ جج کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں نا جوڈیشری میں, تو وہ ایف آئی آر پڑھ کے بتائی جاتی ہے, بندہ سامنے موجود ہوتا ہے, پھر اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تمہارا نام کیا ہے, تم یہی ہو, وہ سب کچھ پتا ہوتا ہے, بتا دیا جاتا ہے, لیکن ایک ایس او پی کو فالو کیا جاتا ہے. خوش آمدید, کتنے ہی اچھے آنے والے ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبریل نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں, انہیں سلام کریں. چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے میوے بیر کے مٹکوں کی طرح ہیں, اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح. انہوں نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے, یعنی مخلوق کی انتہا. وہاں 4 نہریں تھیں, 2 باطنی تھی, 2 ظاہری تھیں. میں نے کہا جبریل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا 2 باطنی نہریں ہیں, یہ 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں, اور 2 ظاہری نہریں ہیں, وہ نیل اور فرات ہیں. پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا. وہ دوسری روایت میں آتا ہے بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے, جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ شریف ہے, اور روزانہ 70,000 فرشتے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک بار آتا ہے اسے دوبارہ مہلت نہیں ملتی, کیونکہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت تک فرشتے آتے رہیں گے اور وہ فرشتے ختم نہیں ہوں گے. 70,000. پھر میرے پاس شراب, دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا. میں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا تو حضرت جبریل نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے دودھ پیا. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کوئی اور چیز اڈاپٹ کرتے تو ظاہر ہے وہ شراب بھی وہ والی شراب نہیں تھی, جنت والی شراب ہوگی, تو پھر آپ کی امت جو ہے وہ فطرت سے ہٹ جاتی. فطرت یعنی دودھ پیا آپ نے. پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں. میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا ملا؟ میں نے کہا کہ ہر روز 50 نمازیں. انہوں نے فرمایا آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں, اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہو چکا ہے. اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. یہ نبی علیہ السلام پھر بار بار گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں. میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ اینڈ پہ علمی پوائنٹ نمبر 5 میں ڈسکس کر لوں گا. پھر 10 کم کر دی گئیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر وہی بات کی. پھر میں واپس گیا, پھر 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی. یوں کرتے کرتے الٹیمیٹلی 5 رہ گئی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ 5 بھی زیادہ ہے, ایک پھیرا ہی رہ گیا سیجے, کام مک جانا سی. لیکن نبی السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے تخفیف نماز کے لیے اتنی مرتبہ سوال کر چکا ہوں, اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں واپس جاؤں. میں اپنے رب سے راضی ہوں اور اسی کو تسلیم کرتا ہوں. کاش امت بھی حیا کرے اور اپنے
نبی کی لاج رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لے. جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں نے 5 نمازوں کا اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی. تخفیف یہ کی کہ 50 سے 5 ہوگی, اور دوسری روایت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پڑھو گے 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا, کیونکہ سورۃ الانعام میں آیا کہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے. تو 5 ملٹیپلائڈ بائی 10 ثواب آپ کو 50 کا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بھی رکھ لی اور نبی الاسلام کی سفارش بھی قبول کر لی. ہمارے لوگ اب اس واقعے میں سے نکالتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے تو مدد کی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ فوت ہوا ہے آپ اسے مدد مانگ سکتے ہیں. یعنی کامن سینس بھی ان لوگوں میں نہیں ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام فزیکلی نبی الاسلام کو ملے تھے اور انہوں نے مشورہ دیا, نبی الاسلام نے اس مشورے پر عمل کیا. آپ کو بھی اگر حضرت داتا اجویری صاحب یا حضرت غوث پاک فزیکلی ملیں کہیں پر اور کوئی مشورہ دے تو آپ اس مشورے پہ عمل کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے بغداد کال کریں کہ غوث پاک 2 بوتلیں بھیج دو ٹھنڈیاں. یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں اس واقعے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی غیر اللہ سے مدد, فوج شدگان سے مدد. بھائی فوج شدگان اگر فزیکلی آپ کے سامنے آ جائیں تو بالکل مدد مانگے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ایسا ہوگا نہیں آپ کے ساتھ, یہ تو معجزہ تھا جو کچھ ہوا, لیکن اگر ہو جائے تو آپ بے شک مدد مانگ لیجئے گا. اور پہلے آپ نے پتا کیا کام کروانا ہے غوث پاک سے یا داتا صاحب سے. اور یہ غوث پاک داتا صاحب بقول ان کے, ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے, داتا بھی اللہ ہے. ان سے کہنا ہے کہ حضرت یہ جو یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں نا, یہ ذرا نگاہ مار کے ڈیلیٹ کر دینا. تھوڑی تو لیزر ہی بڑی تیز ہے, تسی تے مریض ساڑیا ہوا ہے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر. تو مہربانی کرو ذرا یوٹیوب دیا ہارڈ ڈسک ساڑ دو. یہ کام کروانا ہے, میرا بھی چھوٹا سا کام کرا دیو. ہاں میں بھی مان لوں گا. کہانیاں بنائیں گی, اس طرح ہوتا ہے دنیا میں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اور دیکھیں وہ بابا جی خادم رضوی صاحب بھی جناب امت مر جائے, گستاخیاں بھی ہوندیاں نے, امت زندہ. میں کہا بابا جی بابے کیوں نہ مر جان, امت کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. بابے لیزر مارتے تھے آنکھوں سے, آج بابے کدھر مر گئے ہیں. یوٹیوب سے ڈیلیٹ کریں نا ویڈیوز, کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کرتے ہیں. تو کہو کہ بابے مر جائے. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے نبی کے ساتھ غداری کرنی, وفاداری نہیں کرنی؟ ان کو اپنے نبی کی شفاعت نہیں چاہیے بابوں کو قیامت کے دن؟ کہ پھینٹی لوانی نے اپنی اختیار ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ بات کریں گے کہ جی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر لینا, اس پاس ٹر پہنتے ہیں. بھائی اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. اللہ نے ابرا کے لشکر کو ایک ہی دفعہ تباہ کیا ہے اس سال کو یادگار بنانے کے لیے جس سال نبی الاسلام پیدا ہوئے. اس کے بعد کعبہ کئی دفعہ تباہ ہوا ہے. یزید پلید کے دور میں آگ لگ گئی, غلاف کعبہ جل گیا, دیوار ڈیمیج ہو گئی. حجاج ابن یوسف نے منجنیق سے پتھر پھینک کے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کی خاطر کعبے کو نقصان پہنچایا. یہ دونوں واقعات صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, کہانی شریف میں نہیں ہوئے. اور بخاری مسلم میں تو اس سے اگلا ورژن ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, تباہ و برباد کر دے گا, مسمار کر دے گا کعبے کو. نبی الاسلام خود بتا کے گئے ہیں کہ کوئی کعبے کی حفاظت اللہ نے نہیں کرنی, کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. وہ ابرا کے لشکر سے ایک دفعہ بچایا تاکہ اس سال کو یادگار بنایا جائے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ذکر آیا سورۃ الفیل میں. بس دیٹس آل. اب تو ڈیوٹیاں بابوں کی ہیں. بابے کتنے جے؟ ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھیں نبی الاسلام نے ہر چیز آپ کو کرسٹل کلیئر بتا دی ہے کہ کعبہ تو تباہ کرے گا ایک حبشی, تاکہ میرے کسی امتی کو وام نہ آئے کہ نگاہ مار کے کوئی کچھ کر سکتا ہے اور دھوکہ دینے کی کوئی کوشش کرے. کلیئر کٹ بتا دیا. اور پھر واقعات ہوئے میں, یزید پلید کا واقعہ, حجاج ابن یوسف پلید کا واقعہ, یہ فزیکلی ہو چکے ہیں. بابے کدھر ہیں؟ تو دعوے نہ کیا کریں, ادروائز پھر وہ چیزیں پروڈیوس کر کے آپ کو بتانی پڑیں گی. تو واقعہ معراج میں سے یہ چیزیں نکالتے ہوتے تھے. تو میں نے اس لیے اس کو ساتھ کلیئر کر دیا. پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ آسمانوں پہ بھی تھے. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے شب معراج ہی, صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں, سفر کے دوران سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور صحیح مسلم میں آتا ہے پھر بیت المقدس میں جب امامت کروائی اس وقت بھی سارے انبیاء وہاں جمع تھے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب آسمانوں پہ گئے تو وہاں پہ بھی انبیاء موجود تھے. کہتے ہیں جی اس سے انبیاء کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہو گیا. بھئی یہ سب کچھ روحانی ایکسپیرینس تھا, اس کا موڈ برزخی ہے, یہ فزیکل نہیں ہے. بھائی غوث پاک کے بارے میں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک روزے کی افطاری انہوں نے 40 جگہ کی. کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی جھوٹی روایت میں بھی آیا کہ آپ 40 صحابہ کے گھر ان کا دل رکھنے کے لیے رمضان کی افطاری پہ چلے گئے؟ لوزامو آنا چاہیے تھا نا. آپ سے زیادہ کون تھا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ ایسے نہیں ہوتا بھائی.
رہا انبیاء اکرام کا دنیا سے جانے کے بعد یہ روحانی ایکسپیرینس کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اس کے بعد بیت المقدس میں بھی موجود، اور پھر آسمانوں میں بھی، وہ یہ ایک فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے، جسم کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا اس اعتبار سے نہیں ہے، اس جسم کے ساتھ جو موت سے پہلے کا ہے۔ ہاں، موت کے بعد جو معاملات ہیں وہ بالکل روحانی معاملات ہیں، اور وہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں۔ نبی الاسلام کا واقعہ معراج کا ایکسپیرینس جسمانی پلس روحانی ہے، لیکن اس کا موڈ برزخی ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں، یروشلم میں جب نبی الاسلام نے بیت المقدس میں امامت کی، ٹیمپل ماؤنٹ ابھی بھی موجود ہے نا، 1,00,000 بندہ تو اس وقت بھی وہاں نہیں آتا پورا، دیکھ لیں کتنی ساری جگہ ہے وہ۔ تو 1,00,000 انبیاء کیسے بیت المقدس میں پورے آئے؟ روحانی ایکسپیرینس تھا۔ اور 1,00,000 بندہ اگر ایک رات کسی سٹی میں آئے تو پورے شہر کے اندر ہلچل نہیں مچ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ وہ برزخی موڈ میں سارا واقعہ ہو رہا تھا۔ اس چیز کو سمجھیں، اس کا اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نکلے بیت اللہ شریف سے، تو سب سے پہلے طیبہ لے کر گئے۔ یہ مدینہ شریف کا دوسرا نام ہے، طیبہ بھی ہے، توبہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، اور مشہور جو ہے وہ مدینہ ہے، اس سے پہلے یثرب۔ نبی الاسلام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا کہ عنقریب یہ آپ کی ہجرت کا مسکن بنے گا، یہ طیبہ ہے۔ پھر وہاں پہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ طور کے پاس سے گزرے، وہاں پر سٹے کروایا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ ہم لے جایا گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، بیت المقدس میں۔ ہر جگہ 2 رکعت نفل پڑھوائے گئے، یہ چیز بتانے کے لیے کہ جن جگہوں کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہو وہ اللہ کے نزدیک بابرکت جگہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس حدیث میں امام ابن تیمیہ کا رد ہو گیا، جو انہوں نے اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا تھا کہ انبیاء کی جگہوں کو تلاش کرنا، خصوصاً نبی الاسلام کے حوالے سے، کہ ابن عمر جو ہے وہ ان جگہوں کو تلاش کر کے، بخاری میں آتا ہے نا کہ ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے جہاں سفر حج میں نبی الاسلام نے نماز پڑھی تھی، حتیٰ کہ مسجد میں ایک جگہ نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ایک ٹیلے کے پاس نماز پڑھی کہ نبی الاسلام نے اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی، مسجد تو بعد میں بنی۔ اور مسند احمد میں آتا ہے ایک جگہ انہوں نے پیشاب کیا، اور وہ انہوں نے جگہ یاد رکھی ہوئی تھی کہ یہاں نبی الاسلام نے پیشاب کیا تھا۔ تو اس عمل کے اوپر گرفت کی ابن تیمیہ نے، اور کہا کہ یہ تو ابن عمر کی بدعت ہے، اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہوتا تو خلفائے راشدین کر لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے رد پہ میں نے یہ والی حدیث پیش کی تھی کہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کی جگہوں کی رسپیکٹ کرنا نبی الاسلام نے بھی کی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کروائی ہے، عبداللہ بن عمر کا یہ رسپیکٹ کرنا سنت کے بالکل مطابق ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کو شب معراج دجال بھی دکھایا گیا، عیسیٰ ابن مریم بھی دکھائے گئے طواف کعبہ کرتے ہوئے، اور پھر داروغ جہنم مالک کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ نبی الاسلام کہتے ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے تھے، مجھے جبرائیل نے کہا یہ آپ کے پیچھے جہنم کا داروغہ کھڑا ہے، مالک اس کو سلام کرے۔ تو حضور کہتے ہیں میں جب پیچھے مڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس سے پہلے کہ میں اسے سلام کرتا اس نے خود مجھے سلام کیا، تو پھر میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سلام ہے جی حضرت مالک کو، ڈیو ریسپیکٹ دی پروفٹ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی الاسلام سفر معراج سے واپس آئے تو کافروں نے آپ علیہ السلام سے سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ اچھا آپ رات کو بیت المقدس گئے تھے، بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، بار بلڈنگ کو کون سا رنگ ہوا ہوا ہے، کتنی سیڑھیاں ہیں۔ اب جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ گیا ہے وہ یہ چیزیں تو نہیں نوٹ کرتا۔ میں نے اپنی اکیڈمی کی سیڑھیاں پچھلے 5 سالوں میں سینکڑوں دفعہ چڑھی ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کتنی سیڑھیاں تو میں تو نہیں بتا سکتا، اور نبی السلام تو گئے ایک دفعہ تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جواب نہیں دے سکا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا، اور میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کو جواب نہیں دے پا رہا اور یہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یروشلم پورے کا پورا اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں کعبے میں کھڑا تھا اور ایک ایک چیز مجھے فزیکلی نظر آ رہی تھی، وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا، پھر بھی گل منی کوئی نہیں انہوں نے، ہاں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، رفع الیدین پھر بھی نہ کرتا۔ یہ وہی بات ہے، لیکن نبی الاسلام کا معجزہ بہرحال ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور ابو داؤد میں وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے غیبت کرنے والوں کا عذاب دیکھا کہ ان کے لوہے کے ناخن ہیں اور اپنے جسموں کو چھیل رہے ہیں۔ اس قسم کے کئی مناظر آپ کو شب معراج دکھائے گئے۔
صحیح مسلم میں آتا ہے آپ کو شب معراج 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے. ابن مسعود کہتے ہیں نمبر 1 5 نمازوں کا تحفہ. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اتنی بابرکت آیات ہیں کہ یہ شب معراج نازل ہوئی ہیں, اس فزیکل ورلڈ میں نہیں نازل ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے تو ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی. یہ ہمارے صبح شام کے وظیفے میں بھی میں نے بلو کارڈ میں ڈالی ہوئی ہے. اور تیسرا تحفہ کہ آپ کا جو امتی اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس نے شرک نہ کیا تو اس کی مغفرت کی گارنٹی ہے. یہ شب معراج تیسرا تحفہ ملا. لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, ہاں ذہن میں رکھیے گا. شرک سے آزاد ہونا, کیونکہ امت کی اکثریت جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے. وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. بخاری مسلم کی حدیث میں نے اس کی تشریح بیان کی ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال گارنٹی ہے جو شرک نہ کرتا ہو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی, اس نے دنیا میں کر لی اور وہ مقبول دعا تھی. نوح علیہ السلام نے کی, ان کی قوم برباد ہو گئی. میں نے اپنی دعا اپنے حصے کی سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے قیامت والے دن میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے شرک کیا ہوا. تو یعنی پوری امت کے لیے شفاعت ہے سوائے مشرک کے. اسی لیے میں کہتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لے گا, اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. اب مجھے بتائیں جنازہ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان. تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں؟ اسی لیے ضرورت پڑی کہ کلمہ گو مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے. کافر نہیں ہم اسے بولتے, لیکن کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے جنازے میں ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں. ہمارے دونوں استاد, بلکہ 3 استاد, میں نے تینوں کا جنازہ پڑھا ہے. ہزاروں لوگ تھے اور اس میں الحمدللہ ہزاروں ایسے تھے جن کی توحید 24 کیرٹ سونا تھی. 24 کیرٹ سونا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی, اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی. تینوں کے جنازوں میں ہزاروں لوگ تھے اور موحدین تھے. بڑی خوش نصیبی والی بات ہے بھائی. بڑا جنازہ تو اور لوگوں کا بھی ہوا ہے, لیکن بابوں کو پکارنے والے اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک اللہ کے پکارنے والے کسی کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ مجھے لے جایا گیا, حتیٰ کہ میں نے قلم چلنے کی آواز بھی سنی. جو لوح محفوظ پہ قلم چلتی ہے اس کی آواز بھی سنی, اور یہ آپ کا آخری مقام تھا. اس کے اوپر آپ نہیں گئے. یہ جھوٹ مشہور ہے جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ نبی الاسلام چلے گئے, پھر اس میں مزید نمک مرچ ڈالتے ہیں وہ, اور کہتے ہیں کہ جی وہ نبی الاسلام جوتیوں سمیت چلے گئے, جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, جوتیوں سمیت آئیں. یہ اتنی بڑی گپ ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں خود لکھا ہے کہ یہ محض جھوٹ اور باطل ہے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ عرش پہ جوتیوں سمیت گئے ہیں. عرش پہ جانے کو وہ مانتے ہیں لیکن اس جھوٹ کو نہیں مانتے کہ جوتیوں سمیت گئے. حالانکہ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے سدرۃ المنتہا, اس کا مطلب ہی منتہا انتہا ہے. یہاں پتہ نہیں کہانیاں بنائی ہیں کہ نبی الاسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں, تو انہوں نے کہا میرے پر جل جائیں گے. پھر حضور نے کہا میں اکیلا آگے کیسے جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شکل کا ایک فرشتہ ساتھ اٹیچ کر دیا. پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے, بالکل جھوٹ, بالکل واضح بخاری میں لکھا ہے, یہ آخری حد ہے. اور یہ نمازوں والی ملاقات جو بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ ہوئی ہے, پردے کے اندر ملاقات ہوئی. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, بخاری مسلم میں بھی ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہم سن چکے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تعلق ہے اور وحی کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے 2 پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضمناً اس کے ساتھ جڑی ہوئی عرض کر دوں. پبلک کے اندر مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو نبی الاسلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر نبی الاسلام نے اپنی امت کو بھی بیچ میں شامل کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور پھر فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ آپ نے پبلک میں سنا ہوگا, اور اکثر یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بیان کرتے ہیں. بالکل جھوٹ, دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی, نہ جھوٹی نہ سچی. یہ تشہد جو ہے نماز کا,
یہ تو صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے. یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے. ابن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری میں, نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر مجھے خود تعلیم کیا یہ تشہد پڑھ, التحیات للہ والصلوات والطیبات آنورڈ. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام جس طرح ہمیں قرآن یاد کرواتے تھے نا, نماز کا تشہد بھی ہم نے یاد کیا ہے نبی علیہ السلام سے سن کے. آپ نے ہمیں یہ یاد کروایا قرآن کی آیات کی طرح. کوئی شب معراج کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ خود سے سٹوری بنائی. اچھا سٹوری پھر کیوں بنائی انہوں نے؟ سٹوری اس لیے بنائی انہوں نے کہ اس کے ذریعے پھر وہ اہل حدیث اور دیوبند جو تھے وہ بریلویوں کو کہتے تھے کہ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ. آپ ویسے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, یا نبی اللہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بریلوی یہی پیش کرتے ہیں نا نماز سے, السلام علیکم ایھا النبی. تو ان کے عقیدے کی خرابی اپنی جگہ, لیکن جواب اس طرح کا دینا جو جھوٹ پہ مبنی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جی حکایتاً پڑھا جاتا ہے سٹوری کے طور پر, یہ انشائیہ نہیں پڑھا جاتا, یعنی انٹینشنلی نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ پڑھو گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں جہاں بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا. بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی یا السلام علیکم یا نبی اللہ. اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے. یہاں سے بھی پڑھیں آپ بے شک الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, بالکل جائز ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے. قبر رسول پہ پڑھنا تو ثابت ہے 4 کتابوں میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبری البیہقی میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, اور الموطا امام مالک میں, کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے پڑھتے السلام علیکم یا رسول اللہ, پھر السلام علیکم یا ابا بکر, حضرت ابو بکر کی قبر پہ, اور السلام علیکم یا عمر, ایک روایت میں السلام علیکم یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو ہم یا رسول اللہ کو مانتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ کو مانتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کو مانتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کو مانتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے المدد, پھر نہیں ہم مانیں گے, کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر آپ فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. آپ نے بارش کی دعا اللہ سے کرنی ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی سنتے ہیں یا نہیں سنتے, آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں یا نہیں زندہ. یہ جھگڑا نہیں ہے. وہ سنتے بھی ہوں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں, اس کے باوجود آپ مدد کے لیے انہیں نہیں پکار سکتے. پکارنا آپ نے اللہ کو ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا, مطلقاً پکارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. اگر آپ نے مدد کے لیے پکارا تو یہ آپ نے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, گویا کہ الہ مان لیا, یہ شرک ہے. ثبوت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور تم سے تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سورۃ النمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مشکل کشا حاجت روا ہے, اس اعتبار سے کہ آپ اس سے دعا مانگ سکیں, تو گویا آپ نے اسی کو اپنا رب مان لیا. بالکل کلیئر عقیدہ ہے. ظاہری اسباب میں آپ مانگیں مدد, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں نہ کرو. جی امی سے روٹی نہ مانگے, وہ مانگو بھائی, مری ہوئی امی سے تو نہیں کو مانگتا, زندہ امی سامنے موجود ہے. غوث پاک بھی سامنے موجود ہو تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی پانی پلا دیں, ثواب کا کام ہے, کریں گے, ظاہر اکڑیں گے تو نہیں. لیکن غوث پاک اگر قبر میں اور آپ کہہ رہے ہیں پانی پلا دو, نہیں پلا سکتے بھائی. دعا خاص اللہ کے ساتھ خاص. اس ٹاپک کو میں بارہا کئی ویڈیوز میں کلیئر کر چکا ہوں. یہ کہتے ہیں ہم تو اسباب کے طور پہ بزرگوں کو, بھائی اسباب کے طور پہ اگر پکارتے ہو تو پھر جا کے اللہ کے بندو داتا دربار یا غوث پاک کے دربار کے باہر جو ہے وہ خالی ٹرالی کھڑی کیا کرو اور ان کو کہو کہ جی ذرا اینٹیں آپ لوڈ کروا دینا. اسباب میں تو وہاں جو بندہ سامنے موجود ہے وہ تو لوڈ کروا دے گا. تو اسباب یہ کہاں سے ہوئے؟ یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور اگر اسباب میں دیکھا جائے تو سورج سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. سورج کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, موسم بدلتے ہیں, غذا تیار ہوتی ہے. اس غذا کو خواہ وہ کھیتیوں کی شکل میں ہو, پھلوں کی شکل میں ہو, جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں,
ہماری زندگی اگر کسی ایک مشکل کشا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا، جو ظاہری اسباب میں اللہ نے اسے ہمارا مشکل کشا بنایا ظاہری اسباب میں، وہ سورج ہے. یہ پانی بھی مشکل کشا سورج کی وجہ سے ہے. اگر سورج نہ ہوتا تو سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں نہ سٹور ہوتا، اور وہاں سے دریا نہ چلتے، اور زمین کے نیچے بھی دریا جو چلتے ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے، وہ بھی سورج کی تپش کی وجہ سے پگھلتے ہیں، اور ہم اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیں اللہ کا کمال کہ وہ پانی ویپریٹ ہوتا ہے، نمک وہیں رہ جاتا ہے. اسی لیے سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، کیونکہ نمک جو ہے ویپریٹ نہیں ہوتا، پانی ویپریٹ ہوتا ہے، اور وہ پانی میٹھا بن کے واپس آتا ہے. ادروائز یہ پانی نمکین ہو جائے تو نمکین پانی تو آپ پی نہیں سکتے، موت ہو جائے گی انسان کی. تو سورج کو تو کسی نے نہیں مدد کے لیے پکارا، جو اصل میں غوث پاک ہے. ہاں ظاہری اسباب میں غوث پاک کا بھی غوث پاک جو ہے وہ سورج ہے. سورج نہ ہو تو غوث پاک زندہ نہیں رہ سکتے. غوث پاک نے روٹی کھانی ہے تو کہاں سے آئے گی بھائی؟ سورج کی وجہ سے. تو ہمیں کبھی وام بھی نہیں آیا کہ سورج کو کبھی مدد کے لیے پکارے. یار سب سے بڑا تو وہ تھا، کتنی زیادتی کی ہے یار. مجھے لگتا ہے قیامت والے دن جو ہے نا، سورج نے سب سے پہلے شکایت کرنی ہے بابوں کے ماننے والوں کی کہ یا اللہ، ان کے بابوں کا مشکل کشا میں تھا، اور تو نے مجھے ان کا مشکل کشا بنایا ہوا تھا. مجھے نہیں تھے پکارتے، یہ مرے ہوئے بابوں کو پکارتے تھے. اور یقین مانے بابے بھی گواہی دیں گے اس بات کی کہ واقعی سورج مشکل کشا ہے. سورج کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں روٹی کھایا کرتے تھے. ایسوں کو مشکل کشا مان لیا تم نے، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. تو روٹی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسی سورج کے اوپر. تو لوگ سوچتے ہوں گے جی واقعہ میرا جب بابیاں نو چونڈیاں نال نال کیوں وٹ رہے ہو؟ بابے نہیں جی میں چھڈنے، بالکل یاد رکھنا ہے. کام بڑا بڑا پایا انہوں نے، جتھے جتھے مجھے موقع ملے گا میں چونڈی کے میں چک بھی مارا گا. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ ہمارا رجز ہے. یہ بابے جو ہیں وہ دین محمدی کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب نیا ورژن آیا مارکیٹ میں جی، اور جی صاحب ہمارے ساتھ آپ نا سمجھوتا کر لیں، ہم جو ہے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ بابوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ بابوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. میں نے کہا بالکل میں تیار ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جن جن لوگوں نے ان بابوں کا دفاع کیا نا ان کو بھی تم نے برا کہنا ہے. یعنی چشتی رسول اللہ کو اگر آپ کہیں گے کہ معین الدین چشتی سے ثابت نہیں ہے المتوفی 633 ہجری، تو اس پہ صرف میں معین الدین چشتی صاحب کی بزرگی کا قائل نہیں ہوں گا. ہاں آپ نے پھر ماننا ہے کہ سبا سنابل والے بابا جی جو اعلیٰ حضرت کے بابا جی ہیں وہ بھی غلط، اور یہ غلط تو میں ہلکا لفظ بول رہا ہوں، وہی والی گالیاں جو ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب دیا کرتے تھے. ہاں اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت دفاع کر کے وہ بھی فارغ، پھر میری شاہ صاحب بھی دفاع کر کے فارغ، اشرف تھانوی صاحب بھی فارغ، پھر میرا کمپرومائز ہوگا، اس سے نیچے نہیں ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ہم سے وہ بات منوا لیں اور خام خواہ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر. تو مجھے لگتا ہے یہ ایگریمنٹ شاید نہ ہی کامیاب ہو، کیونکہ اگر انہوں نے ان بابوں کو کچھ کہا نا تو وہ خود باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کے ماننے والے کروڑوں میں. بابوں کا علاج جو ہے وہ تسلی بخش علاج جو ہے جیل اکیڈمی میں کیا جاتا ہے الحمدللہ.